بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے سورہ ہود کا آغاز کر لیا تھا اور سورہ ہود کی آیت نمبر 27 تک ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ میں آج آیت نمبر 36 سے سورہ ہود کی شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کو وحی کی گئی، انہو لن یؤمن من قومک، کہ آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے، الا من قد آمن، سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر آپ افسوس نہ کریں، آپ اپنا کام کیجئے۔ ظاہر ہے ایک دعوت دینے والے حساس انسان کے دل میں یہ رنج ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا کام کریں۔ لوگ اگر جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں آپ ہم سے کوئی بات نہ کریں، کوئی سفارش نہ کریں۔ انہم مغرقون، وہ ڈوب جانے والوں میں، وہ ڈوب جائیں گے، وہ نہیں اب بچ سکتے۔ یسنع الفلک، اور وہ کشتی بنانے لگے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب کبھی ان کے پاس سے کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئی بڑا سردار گزرتا، سخروا منہ، تو وہ مذاق اڑاتے ان کا۔ قال ان تسخروا منا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فإنا نسخر منکم، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو۔ دنیا میں ہر وہ کام جو انسان گھٹیا کرتا ہے اور اس پہ نادم نہیں ہوتا، اس کا آگے چل کے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ کبھی دنیا میں بھی مل جاتا ہے، رسولوں کے زمانے میں تو لازماً ایسا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں یہ بدلہ تو لازماً ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں بتایا کہ جب یہ سیلاب آ گیا، پانی ہر طرف سے عمڈا چلا آ رہا تھا، تو وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، تو وہ جو کشتی ہے وہ پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجوں کے درمیان نظر آ رہی تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معدن، جو الگ کھڑا ہوا تھا، کہیں الگ تھا۔ یا بنیا، اے بیٹے، ارکب معنا، تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ قالا، اس نے جواب دیا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من اللہ، کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا، پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر کچھ نہیں سوچتا، یعنی خطرہ نظر آ رہا تھا لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، انہوں نے فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہو سکتی۔ وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک موج تھی جو حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، چنانچہ وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 45 میں
اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فنادى نوح ربہ، نوح ربہ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اور انہوں نے استدعا کی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل و عیال میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، وہ برے اعمال کرنے والا شخص تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو مجھ سے اس چیز کے بارے میں مت مانگو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے فیصلے کو سمجھو اور مانو۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں تجھ سے سوال کروں ایسا کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں، میرے پاس کوئی علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری داستان کو بیان کرنے کے بعد کہ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے، غیب کے ماجروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کر کے سنا رہے ہیں۔ یہ غیب کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ما کنت تعلمها، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، انتا ولا قوم کا، نہ آپ نہ آپ کی قوم کے لوگ، من قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سنا رہے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم؟ تو جب یہ بات سچ ہے کہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں وہ حق ہے، اور ان کو سنا رہے ہیں کہ جن کے اوپر وہ عذاب منڈلا رہا ہے، جو عذاب اس سے پہلے دوسرے رسولوں کی قوموں پر آیا، تو فصبر، تو پھر آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً کامیابی اللہ کے ہاں متقیوں کے لیے ہی، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، جو لوگ اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے بضد ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور پھر وہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئے جب انہوں نے ان کو دعوت دی۔ اور یہ بات قرآن مجید نے بیان کی سورہ مبارکہ میں ان 6 رسولوں کے بارے میں کہ جن کا ذکر سورہ ہم اعراف میں پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں بھی ان کا ذکر ہے، آگے شعراء میں بھی ہے، اور القمر میں بھی ہے، اور جگہ جگہ یہ ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور ان اذکار کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ اب یہ مکے والے کہ جن کے پاس اللہ کے آخری رسول آئے ہیں، یہ بھی اس عذاب سے، اس پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے واضح طریقے سے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا کہ ہر رسول کے انکار کرنے والوں پر عذاب آتا ہے، مگر اس عذاب کو لوگ سمجھ نہیں پائے، اور انہوں نے ان
جنگوں کو کہ جو عذاب کی نوعیت کی تھیں ان کو ایک قانون کی شکل دے دی اور اس سے نظریات بنا لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو کبھی قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے دین کو واقعات کی روشنی میں سمجھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 73 میں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اللہ کی طرف مسلط کرنے کے لیے فرشتے آئے تو پہلے حصے کے وہاں جاتے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کو خوشخبری سنائی ایک فرزند کی، یعنی ان کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی خوشخبری سنائی، اور ان کے بیوی سارہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بانجھ، یہ بوڑھے۔ فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی بات پر تعجب کرتی ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے کے بارے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت نبی۔ اہل بیت یعنی پیغمبر کی بیوی، وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے یہ لفظ جہاں بھی استعمال کیا ہے، یہاں یا سورہ احزاب میں، وہ پیغمبر کی بیویوں ہی کے لیے کیا ہے۔ فرمایا کہ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا گیا ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی داستان کے اختتام پر کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب ہمارا فیصلہ آیا یعنی عذاب کا فیصلہ، تو ہم نے شعیب اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے نتیجے میں، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، جان بوجھ کر گناہ کیے، پیغام کا انکار کیا، پکڑ لیا ان کو الصیحہ، ڈانٹ نے، بجلی کی کڑک نے، زلزلے نے، جو بھی تھا وہ ایک ڈانٹ تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، جان لو کہ ہلاک ہوئے مدین والے جس طرح ہلاک ہوئے ثمود۔ سو یہ داستانیں ہیں کہ جو مختلف بیان کی گئیں، اور اس کے بعد وہ بھی موقع آیا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی داستان بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء القری، یہ ہیں ان بستیوں کی سرگزشتیں، نقصھا علیک، کہ جن کو ہم سنا رہے ہیں آپ کو، یعنی وہ جو گزر گئے، منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو وہ بستیاں ہیں کہ جو ابھی بھی قائم ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو مٹ گئی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کچھ کام نہیں آئے ان کے وہ معبود، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ آپ کے رب کا فیصلہ ان تک پہنچ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے بربادی کے سوا ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ایک اہم بات، آیت نمبر 106 میں یہ فرمایا کہ آخری فیصلہ، جہاں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلے فرماتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی آنکھیں کھولے، لیکن جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے، جنہوں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہوگا، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، وہ وہاں اونچی آواز میں چیخیں گے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم، جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوتا ہے، وہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے تب تک وہ قائم آ، رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، ایک اس پروجیکٹ کی لائف ہے، جس کے بعد اللہ نے جو چاہا وہ ہوگا۔ یعنی اس بات کو ویگ رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ اٹ از کلیئر انف، اس کافی واضح ہے کہ وہ جو ہمیشگی ہے وہ اس لٹرل سینس میں نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے فیصلے کے مطابق جتنی اس کی میعاد ہے اتنی ہی دیر تک جہنم کا وجود ہے۔ تو کیا جنت کا بھی یہی معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ کہ جو نیک بخت تھے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین قائم۔ یہ بھی وہی الفاظ ہیں، اللہ ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تمہارا رب چاہے، عطان غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ کا وعدہ ہے اس کا لٹرل ہمیشگی کا، اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمیشگی ہے وہ اس ڈیوریشن تک کے لیے ہے جب تک کہ آسمان و زمین یعنی اللہ کی بنائی ہوئی وہ دنیا قائم رہے گی۔ آخر میں آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو معاف کیجیے گا 118 میں، کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سب انسانوں کو ایک ہی دین پر کھڑا کر دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ اختلاف کرتے رہیں۔ یعنی اللہ نے لوگوں کو آزادی دی ہے، زبردستی نہیں کی، تو بھائی جو اپنی آزادی کو استعمال کرے گا اپنی مرضی سے، تو اس کو اس کے مطابق ہی اللہ کا فیصلہ پہنچے گا۔ اور اس وجہ سے اللہ نے کسی پر زبردستی نہیں کی۔ آج بھی دنیا میں اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی دین مذہب پر قائم کر دیتا، لیکن اس نے یہ چاہا ہے کہ یہ اختلاف جیسا کہ انسان کی آزادی کے استعمال کے نتیجے میں ہوا ہے وہ رہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنے اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز چاہتے ہیں، تاکہ اس اختلاف کے نتیجے میں وہ جو انسان کو حق بات کو جاننے کے لیے جستجو کرنی چاہیے وہ کرے، اور جو لوگ بس آنکھیں بند کر کے اپنے نظریات پر کھڑے رہنا چاہتے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ بالآخر فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، لیکن اس اختلاف کی فضا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ سچائی کو ڈھونڈنے جاننے والا کون ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف اور سورہ رعد ہیں، یہ دونوں صورتیں بھی جوڑا صورتیں ہیں۔ جو بات سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے
داستان کے ذریعے سے بیان فرمائی، وہی بات ہے کہ جو سورہ رعد میں، یعنی اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو فطرت کے عوامل ہیں، فینومینا آف دا نیچر، اس کے ذریعے سے اس کو واضح کیا۔ تو سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے الف لام را سے۔ سورہ رعد الف لام میم را ہے۔ اب یہ حروف مقطعات کے فرق میں کیا فرق ہے، ظاہر ہے یہ ایک قابل تحقیق چیز ہے، لیکن الف لام میم اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، وہ کامنالٹی وہاں نظر آئے گی، لیکن بہرحال را، الف لام را دونوں میں کامن ہے۔ یہ ان کے آپس میں مضامین میں مشترک ہونے کی ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے آپ پر اس عربی قرآن کو اتارا تاکہ تم لوگ سمجھو۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں پر قرآن نازل ہوا ان کی زبان عربی تھی، اس کو عربی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہی قرآن اللہ کی طرف سے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، کوئی بھی ان کی زبان ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی اپنی زبان میں اس کو سمجھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ عربی سمجھیں قرآن مجید کی، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے ان کے لیے تو بہرحال سمجھنا تو ضروری ہے نا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل عرب کے لیے تو اس لیے نازل کیا تاکہ وہ سمجھیں، لیکن جو اہل عجم ہیں، جو نان عربز ہیں، وہ بے شک نہ سمجھیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے اے پیغمبر آپ کو ہم سنا رہے ہیں ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے، اس کی بدولت کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے تو بالکل اس سے ناواقف تھے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو بہترین واقعہ ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس میں جو واقعات میں انسان کو ایک دلچسپی کی جستجو ہوتی ہے وہ سب بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیان ایسا پاکیزہ ہے کہ انسان کو پڑھتے ہوئے ایک لطف اور اپنی اخلاق کے ساتھ اس کے اندر تمام نشیب و فراز سمجھنے جاننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اس میں اتنی اچھی ہدایت کی باتیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کو اللہ کی اس دنیا کی اسکیم کا اندازہ ہوتا ہے، واقعات کے ذریعے سے وہ اندازہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس داستان کو سنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یہ بتا دیا کہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ بھی انہی مراحل سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ انجام اچھا ہو۔ واقعہ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، انہیں معلوم تھا کہ وہ ان سے حسد کرتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف پھر کوئی چال چلیں گے۔ بہرحال جو بھائی تھے وہ آپس میں سوچتے تھے کہ آخر ہم 10 الگ سے ہیں اور یہ ایک ماں سے الگ سے 2 بھائی ہیں، یوسف اور بنیامین۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم زیادہ بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، لیکن ہمارے والد
یوسف میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو انہوں نے یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ طے کیا کہ وہ ان کو کنویں میں پھینکیں گے، اور بہانہ بنا کر اپنے والد سے ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو ابھی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابت الجب، پھر جب وہ ان کو لے گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے اجازت لے کے کہ ہم ذرا پکنک منانے جا رہے ہیں، اچھا کھیل کود ہوگا، تو وہ لے گئے، اور اپنے پلان کے مطابق انہوں نے ان کو کنویں کی تہ میں پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور ہم نے وحی کی یوسف پر کہ تم لازماً ان کو ان کے اس عمل پر آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آدمی تصور کرے تو یوسف علیہ السلام کی اس وقت جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک گہرے کنویں میں پھینکے جا رہے تھے، شاید یہ اسی وقت کی بات ہے جب وہ نیچے گر رہے تھے۔ ہم یہ خیال کریں گے کہ کس قدر بے چارگی، بے بسی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آ، اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ اپنے ان بندوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے جن کے اوپر بعض لوگ ظلم کرتے ہیں۔ تو جب وہ گر رہے تھے تو ان کو ایک فرشتہ یہ خوشخبری سنا رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب سنبھالتے ہیں، نوازتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو مظلوموں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ ظالموں کو وہ نہیں چھوڑے گا، اور مظلوم ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے ڈھارس، اطمینان، کامیابی ملے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظلم پر مطمئن ہو جائیں، لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ ظلم دیکھتے ہوئے ہم مایوس نہ ہوں، اور یہ جان لیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کا ایک حصہ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ایک بڑا حصہ وہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، اور چلا وہ رہا ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، حکیم ہے، مہربان ہے، اور انصاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 21 میں یہ بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے اس کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں جا کے بیچا، تو جس شخص نے ان کو خریدا وہ ایک بڑا ان کے نظام میں ایک سرکاری افسر تھا۔ اس نے وقال الذی اشتراہ، کہا اس نے کہ جس نے ان کو خریدا، من مصر میں، لمراتی ہی، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، تم اس کو اچھی طرح رکھو، اس کو جو کچھ ہمارے پاس سہولتیں ہیں ان میں عزت کے ساتھ اس کو موقع دو رہنے کا، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ کیا خبر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ یہ تو ان کی ظاہری جو شکل و صورت تھی اور طور طریقے تھے اس سے جان چکے تھے، یہ نہایت ہی شریف النفس اور اچھے خاندان کے فرد ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے یوسف کے لیے زمین ہموار کی، انہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم ان کا انتخاب کریں، اور تاکہ ہم انہیں
باتوں کی تعبیر حقیقت سکھائیں، یعنی تجربات سے، واقعات سے گزر کے ان کو چیزیں سیکھنے کا موقع ملے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہ بات ہے کہ جو اس داستان میں بیان کی گئی ہے کہ یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کے فیصلے ہیں کہ جو مؤثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاملات کو، ان کے فیصلوں کو اپنی بالا تر حکمت کے ساتھ، اپنے کنٹرول کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ایسے الٹ پلٹ کرتا ہے کہ اس کا اپنا فیصلہ ہمیشہ غالب آتا ہے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ لطافت کے ساتھ، بڑی باریک باریک بینی کے ساتھ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ یعنی انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیسے ہو گیا، اور اس کے لیے یہ یوسف علیہ السلام کی داستان بڑی غیر معمولی ہے، کہ ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو بیان کیا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزر کے یوسف علیہ السلام اس مقام تک پہنچے کہ جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا تھا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کو مختلف مراحل سے، اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے گزرنا پڑا، مگر اللہ اپنے فیصلوں پر قادر ہے، وہ غالب ہے اس دنیا میں، اسی کی چلتی ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 33 میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کیوں کی؟ اس لیے کی کہ پہلے معلوم ہوا، پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ اسی عورت نے، کہ جس کو اس کے شوہر نے یہ کہا تھا کہ ان کو عزت کے ساتھ رکھو، شاید ہم ان کو بیٹا ہی بنا لیں یا ہمارے کام آئے، اس نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا۔ وہ ایک نہایت شریف النفس اور باحیا انسان تھے۔ اس کے بعد وہ عورت پکڑی گئی، اور اس کا جو یہ عمل تھا وہ ثابت ہو گیا کہ اسی کی طرف سے برائی کی طرف مائل کرنے کا انیشیٹو ہوا تھا۔ مگر جیسے کرپٹ معاشرے ہوتے ہیں جن میں کھاتے پیتے لوگ جو ہوتے ہیں، اشرافیہ، ان کو زیادہ کوئی پکڑتا نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ملتی ہے، بیچارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو سزائیں ملتی ہیں۔ تو وہ بس معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ آس پاس کی خواتین نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ یہ عجیب عورت ہے، کہ اپنے گھر کے ایک ملازم کے ساتھ اس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس نے ان تمام عورتوں کو گھر بلایا اور دعوت پر، اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دیں۔ تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے ظاہری شکل و صورت سے بھی، اور ان کے چہرے پر جو نور تھا اس سب سے بہت متاثر ہوئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کرپٹ خواتین تھیں۔ انہوں نے بھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور اپنی انگلیاں بھی کاٹ دیں، ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں بھی اپنے آپ کو پاک رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس عورت نے ان خواتین کو کہا کہ یہ تھے جن کے بارے میں تم لوگ میرے بارے میں باتیں بناتی تھی کہ میں ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اب تم نے دیکھ لیا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، میرے لیے قید میں جانا یہ زیادہ مجھے پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ
جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی. یعنی میں برے ماحول میں نہیں رہنا چاہتا. برے ماحول میں جتنی بھی آسائشیں ہیں مجھے ان کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے. میں اپنے آپ کو اخلاق کردار میں پاک رکھنا چاہتا ہوں. فلا فرمایا کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو، ان کے چال کو نہ دور کیا، اسبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز انسان نے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست پیش کی کہ میں ایک کمزور انسان ہوں. انسان کمزور ہی ہوتا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس برے ماحول میں مضبوط رہوں گا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو برے ماحول سے بچانا چاہیے. کچھ تو انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ اگر گھر کے اندر خاندان میں کچھ پرابلمز ہیں تو ان کو تو آدمی کو فیس کرنا چاہیے. ملازمت میں بھی ظاہر انسان کو اپنے پاس چوائس ہوتی ہے. کسی برے ماحول کی ملازمت آدمی کیوں اختیار کرے؟ لیکن یار دوست جاننے والے، یہ تو بالکل ہی انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو درست رکھنا ہے تو اسے بہرحال اپنی صحبت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور جہاں کہیں اس کا خدشہ ہو کہ اس کے اخلاق، اس کے کردار پر آنچ آ سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں سے بچائے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے. اور اس کی بہترین مثال یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجاب له ربه، تو اس کی دعا کو اس کے رب نے قبول کیا. فصرف عنه کیدہن، تو ان کے جو فریب تھے ان سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ اس کے کردار کو محفوظ رکھنے کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتے اور قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام قید میں گئے. قید میں جو ان کے قیدی ساتھی تھے دو، انہوں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی جو ان دونوں نے الگ الگ دیکھا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی تعبیر بتائی اور اس دوران میں ان کو دعوت دی. یعنی دین کی وہ دعوت کہ جو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا کا دین تھا، اس کی دعوت انہوں نے ان کے سامنے پیش کی. اور ایسے پیش کی کہ ان کو بتایا کہ میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم میری بات سن لو. اور جب انہوں نے بات بتائی تو اللہ کے دین کی بات بتائی اور یہ بتایا کہ میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے انکار کرنے والے ہیں. چھوڑ دیا سے مراد یہ نہیں ہوتی لازماً کہ پہلے اختیار کیا ہوا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے قریب نہیں جا سکتا، میں نے ان کو ترک کر دیا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی. یعنی جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا ہے دین، میں نے اس کو اختیار کیا، اور جو اس کے مقابلے میں دین موجود تھا میں نے اس کو ترک کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی تو ان میں سے ایک نے تو سولی پر چڑھ جانا تھا، ایک کو تو موت کی سزا ہونی تھی. دوسرا جس کے بارے میں
انہوں نے تعبیر میں بتایا کہ وہ اپنے مالک یعنی اپنے آقا بادشاہ کے پاس جائے گا اور ان کی خدمت کرے گا. تو اس دوسرے قیدی کو جو آزاد ہونے والا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، انہوں نے کہا اس کو کہ جس کے بارے میں گمان کیا انہوں نے کہ وہ ان دونوں میں سے وہ ہوگا کہ جس کو نجات ملے گی، جو چھٹ جائے گا. فرمایا کہ اذکرنی عند ربک، میرے بارے میں تم اپنے آقا سے ذکر کرنا. یعنی یوسف علیہ السلام نے آ، اپنی آزادی کے لیے، قید سے نکلنے کے لیے بس اتنا اہتمام فرمایا ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کسی کی منت سماجت نہیں کی، بس ایک بات کہتی. یہ بات کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے آدمی تدبیر تو کرے گا، لیکن بس وہ تدبیر اتنی ہی ہونی چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. فیصلہ اللہ کرتا ہے. آپ اگر اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ دعا کریں گے، صحیح رویہ اختیار کریں گے، اور جو امکانات نظر آتے ہیں ان کو بس اشارہ کر دیں گے، ہلکی سی کوشش کریں گے. کسی ایسی چیز کے لیے کوشش کرنا کہ جو اگرچہ کہ موجود تو ہے لیکن آپ ایگریسولی اپنا راستہ کھول رہے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی. ایگریسولی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی دلچسپی کسی کو نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو بس اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو کیا ہوا کہ اس شخص کو شیطان نے بلا دیا. یعنی وہ بھول گیا کہ انہیں اپنے آقا سے اسے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا. تو وہ بھول گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کئی سال اور رہے قید میں. پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی، انہیں 7 دبلی گائیں ہیں جو کھا رہی ہیں، ہڑپ کر رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، لوگوں سے کہا کہ اس کی کیا تعبیر ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی تعبیر نہیں ہے، ایسی پریشان خان ہے خواب ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. بادشاہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خواب بڑا سگنیفیکنٹ ہے اور شاید اس کو بار بار آ رہا تھا. تو اس دوران میں پھر وہ جو شخص تھا کہ جو قید سے آزاد ہوا تھا، اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام تو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں ماہر ہے. تو اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور وہ آ، آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف اے سچے راست باز انسان، افتنا فی سبی بقرات، تم ہمیں بتاؤ ان 7 سمان فربا گایوں کے بارے میں، یا کلہن سبع عجاف، جن کو کے ساتھ دبلی گائیں ہڑپ کر رہی، کھا رہی ہیں، بس 7 سنبلات، اور 7 خضر، 7 سرسبز بالیاں، جن کو کہ خواب میں دیکھا گیا. اور کچھ وہ ہیں کہ جو اسی طرح سے 7 ہیں اور وہ سوکھی ہیں. مجھے بتائیں اس خواب کی تعبیر تاکہ میں واپس جاؤں اور لوگ بھی جان سکیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال برابر کاشت تم کرو گے، اور جو فصل کاٹو گے تھوڑی تعداد کے علاوہ تم سب کو سٹور کرو گے، بالیوں میں چھوڑ دو گے. پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سوائے اس کے کہ تھوڑی سی چیز جو تم نے محفوظ کر لی تھی، وہ باقی سب کو کھا جائیں گے. یعنی تم نے جو سٹور کیا ہوگا اگلے 7 سالوں کے لیے، وہ سارے کا سارا غلہ وہ 7 سال
جو خشک ہوں گے، جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، لوگ کھا جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کی دعائیں سنی جائیں گی، بارش ہوگی، اور پھر لوگ خوش ہوں گے، انگور نچوڑیں گے۔ جو بات اس میں بڑی سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا نمائندہ آیا۔ یوسف علیہ السلام قید میں ناجائز طریقے سے کئی سال گزار چکے تھے، بادشاہ اور انول تھا، اور بادشاہ کا خواب تھا کہ جس کو اس کی تعبیر جاننے کے لیے وہ ڈیسپریٹ تھا۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو کہتے کہ میں خواب کی تعبیر تب بتاؤں گا جب مجھے یہاں سے نکالا جائے، مگر یہ سیلف لیسنس کی آخری انتہا ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا انہوں نے اس کو نہیں روکا۔ انیمیجنیبل ہے یہ گریٹنس، لیکن یہی سبق ہے ہم کو۔ آپ کے پاس کسی کی خدمت کرنے کا کوئی ہنر، علم موجود ہے، آپ اس کو کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، قطع نظر اس کے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کسی کے کوئی مقام مرتبہ ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیں۔ میں کاروبار کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ علم کے معاملے میں جہاں علم انسان کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہو، اس کو بانٹنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ظاہر جب خواب کی تعبیر سنی، اتنی امپریسو تعبیر کہ ایگزیکٹلی جو خواب میں دیکھا تھا اس کے مطابق نظر آتی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لاؤ ان کو، میں ان کو اپنے لیے اسپیشل ان کو مقام دوں گا۔ تو نمائندہ آیا اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس سے پوچھو کہ وہ ان خواتین کا کیا ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی اس چال سے باخبر ہے۔ یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا، اور یہ بھی بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قید سے نکلیں اور لوگ کہیں کہ دیکھا بادشاہ کے ساتھ واقفیت تھی تو باہر نکل آئے، قید میں گئے تو اس لیے تھے نا کہ ان کے اوپر الزام لگا تھا، پھر الزام تو ٹھیک لگا تھا نا۔ ظاہر ہے لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگوں کی بات زبانوں کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام قید سے نکلنے سے پہلے انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے الزام لگانے والے لوگ، یہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نیک نامی متاثر ہو۔ سو ایسا ہی ہوا، بادشاہ نے ان خواتین سے پوچھا، ان خواتین نے اعتراف کیا کہ غلطی ہماری تھی۔ اس عورت نے بھی کہا کہ میں نے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ عجیب عظمت ہے یہ کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یوسف بالکل پاک صاف، نیک، اعلیٰ کردار کے انسان ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر یو نو اچھا انسان تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بڑائی پیش کی، تو دیکھا ہاتھ رہا ہے، میں ہوں اصل میں نہیں، بلکہ انہوں نے تو عاجزی کے ساتھ کہا کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائیوں ہی کی راس ہو جاتا ہے، یعنی میں بھی ایک انسان ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بہت بہت اعلیٰ انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی ایک نفس ہے، نفس برائی کی طرف بلاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو میرا رب جس پر رحم کرے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب آیت نمبر 56 اور 57 پہ۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے ان کو بلایا اور پھر ان کو
سپرد کر دیے وہ ساری ارینجمنٹ جو ریسورسز کی کلیکشن اور ڈسپرسمنٹ کی تھی، یعنی غلے کی، کیونکہ خواب سے متعلق جو کچھ بھی بات سمجھ میں آتی تھی اس کی اب ارینجمنٹ ہونی تھی کہ پہلے 7 سال فصلیں ٹھیک ہوں گی، ان کو سٹور کیا جائے گا، اگلے سال 7 سال ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے ان سے بات کی، متاثر ہوا اور اپوائنٹ کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور فرمایا کہ یہ ہم کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، اور یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں تو نیک لوگوں کا اجر لازماً طے شدہ ہے، اس سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع آئے، اور جس میں ان کے بھائی ان کے پاس آئے، وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ضرورت تھی، اور غلہ لینے کے لیے وہ تمام لوگ مختلف علاقوں سے آتے، اپنے اپنے جو بھی خاندان کی تفصیلات ہیں ان کو بیان کرتے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے تحت ایک پورا نظام تھا جس میں کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا۔ تو ظاہر ہی کام ہو رہا تھا مصر میں، اور فلسطین اتنی دور سے بھی لوگ آتے، تو ان کے بھائی بھی چنانچہ آئے، اور وہ غلہ لے کر گئے۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر انہوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی جو شکل ہے وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بدلتی رہتی ہے، لیکن ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد آدمی ویسا ہی رہتا ہے۔ تو بھائی اس عمر کے تھے، یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے جب ان کو انہوں نے کنویں میں پھینکا، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو سامان دیا اور ان سے تقاضا کیا کہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آئیں، کہ جس کا ذکر تو ان ڈیٹیلز میں ہے، ان کے لیے آپ نے مطالبہ کیا کہ ان کا بھی غلہ ملے، کیونکہ ہر شخص کے لیے الگ سے ایک ایک غلے کا وہ تھا والیوم کہ جو ملتا تھا۔ تو اگلی مرتبہ وہ ان کو بھی لے کے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا۔ ایک واقعہ ہوا جس میں اللہ کی غیر معمولی تدبیر سے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ کہ قانون میں ایسا نہیں تھا کہ جو آئیں گے لوگ باہر سے وہ پھر وہاں روکے جا سکتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ایک گھپلا ہو گیا، یعنی اللہ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے، ان کے سامان میں اپنا پیالہ رکھا، لیکن ادھر بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا، اور جب ڈھونڈا گیا تو یوسف علیہ السلام بنیامین کے سامان میں سے وہ نکلا یوسف علیہ السلام کا پیالہ، اور یوں وہ وہاں پر رکنے پر رکھا، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن پھر جب وہ واپس گئے اور تیسری مرتبہ آئے تو اس موقع پر ان کے پاس دینے کو بھی، یعنی غلے کی قیمت ادا کرنے کو بھی پیسے کم تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس مرتبہ آ کے یہ کہا کہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اے بڑے سرکاری افسر، مسنا و اہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یعنی حالات بہت خراب ہو گئے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تو لے کے آئے ہیں بہت تھوڑی پونجی قیمت،
وَأَوْفِ لَنَا أَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، مگر ہمیں غلہ پورا دے، پیسے ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، اور وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ بھی عنایت فرمائے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کمال ہے، وہ بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر یہ خیال کیا تھا کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اللہ نے اس بھائی کے آگے ان بھائیوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دی۔ اللہ اکبر! یعنی زندگی میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، اکڑتا ہے، اور اپنی اکڑ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ بالا تر ہستی ایک ہی اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان نیچا کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہی ہوا، اور انہوں نے کہا جی کہ صدقہ کر دیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ یعنی اس سب کے باوجود کوئی یوسف علیہ السلام نے لان تان نہیں کی، لیکن بہرحال ایک احساس تو دلانا تھا۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے لوگوں کی پرفارمنس اور اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے معاملات کر رہا ہے۔ جو اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کا کبھی عمل ضائع نہیں۔ آخر میں آیت نمبر 100 میں یہ بتایا گیا کہ پھر یہ بھائی واپس گئے اور پھر اپنے والدین کو بھی لے کے آئے، اور فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے آگے جھک گئے، اور یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ یعنی آج یہ 11 بھائی 11 ستارے تھے جو اب میں نے دیکھا تھا، اس میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج یعنی والدین ہیں جو میرے آگے جھک رہے ہیں۔ میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی، میرے لیے آسانیاں کی، میری راہ ہموار کی، جبکہ مجھے اس نے قید خانے سے نکالا اور آپ سب لوگوں کو دیہات سے لے کر آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان فساد ڈال دیا تھا، اختلاف پیدا کر دیا تھا، یعنی ان کی عزت نفس نہیں مجروح کی، بلکہ کہ شیطان نے ایسا کر دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین ہے۔ یہ ہے بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ان ربی لطیف لما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ۔ انہ هو الحکیم العلیم الحکیم، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یہ دعا کی کہ وہ فرما بردار ہی بنے اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔